اللہ کی مرضی، ہم اس پر راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہے۔ اے میرے مولا، ہم نے اپنی مرضی کو تیری مرضی میں فنا کر دیا ہے۔ جو تیری مرضی ہے وہ تیرے اس بندے کی مرضی ہے۔ یہ اللہ کی مرضی اگر ہمارے دل و دماغ میں سما جائے مضبوط تر ہو جائیں گے۔ اللہ کی مرضی، اور یقیناً آپ نے اگر یہ زبان کے ساتھ ساتھ دل نے بھی آپ کے کہہ دیا کہ اللہ کی مرضی، تو آپ ڈپریشن کے مریض نہیں ہوں گے، آپ تشویش میں مبتلا نہیں ہوں گے، فکر و تردد کے شکار نہیں ہوں گے، آپ مختلف امراض میں مبتلا نہیں ہوں گے، آپ کا دماغی توازن بگڑے گا نہیں، آپ کو ڈاکٹرز کے چکر نہیں لگانے ہوں گے، اور ایک اچھی زندگی، اللہ کی رضا والی زندگی آپ گزاریں گے۔ الحمدللہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل معلوم لک۔ آج میری گفتگو کا عنوان ہے اللہ کی مرضی۔ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ یہ بڑا عام سا جملہ ہے، چھوٹا سا عام سا زبان زد عام و خاص ہے، ہر کوئی بندہ بولتا ہے، لیکن شاید جتنا ہم استعمال کرتے ہیں اتنا سمجھتے نہیں، یا پریکٹیکلی اور عملی طور پر اس اللہ کی مرضی کو ہم نے اب تک اپنی زندگی کے رگ و ریشے میں اور زندگی کے رنگ و روپ میں، زندگی کے نشیب و فراز میں، اتار چڑھاؤ میں اتارا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، دین اسلام اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ دنیا میں اس سے بہتر زندگی گزارنے کا کوئی دوسرا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا جو اسلام نے دیا ہے۔ ایک مسلمان کو اس بات کا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ دین اسلام کی شکل میں اس کے ہاتھ میں سونا ہے۔ اب سوچو کہ آپ کے ہاتھ میں سونے کا اگر کوئی بسکٹ ہو اور آپ ہاتھ میں لے کر چلیں، اور سونے کے بسکٹ کو چھیننے کے لیے اور اس کی طاق میں اس کے دشمن لگے ہوں، تو آپ اس کو بچانے کے لیے کیسی کوشش کریں گے، کیسی جد و جہد ہوگی، اور آخری مرحلے تک آپ پہنچ جائیں گے، لیکن یہ کوشش ہوگی کہ سونے کا یہ بسکٹ ہمارے ہاتھ سے نہ نکلے۔ حقیقتاً اسلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ سونے کی بسکٹ سے اس کی مثال دینا بھی حقیقتاً بہت فروتر ہے، بہت کم تر سی بات ہے، بہت چھوٹی سی بات ہے یہ کہنا کہ سونے کا بسکٹ اور سونے کی قیمت اسلام کی شکل میں ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ آج عالم کفر اس دین اسلام کو جو کہ سونا ہے اسے پیتل ثابت کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے آپ اسے پیتل سمجھیں اور چھوڑ دیں اسے اور دائیں بائیں ہو جائیں۔ ہزار اسلام مخالف پروپیگنڈوں کے باوجود ہمیں اسلام کے ویلیو اور اہمیت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ جو مسلمان اس ویلیو کو نہیں سمجھتا وہ انسان دین بیزار ہو جاتا ہے۔ ایسے خاندانی مسلمانوں کی کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ ملحد اور بے دین ہو گئے ہیں۔ سفر میں عموماً جب رہتا ہوں تو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ تو میں سفر کر رہا تھا، ایک مناظرہ اور ڈیبیٹ چلتا ہے ملحدین کے ساتھ، ایک عالم دین ہے جو امریکہ میں رہتے ہیں۔ تو اس میں ایک طرف حال تھا کہ ان کے سامنے بیٹھا ہوا بندہ خاندانی مسلمان تھا اور پڑھا لکھا مسلمان تھا، بڑی شائستہ اردو زبان اس کی، خیر سے پڑوسی ملک کا وہ تھا، بڑی اچھی زبان، صحافی، جرنلزم سے جڑا ہوا، کتابیں اس نے بہت ساری لکھی تھیں، لیکن حال یہ کہ قسم قسم سے وہ اللہ کی ذات، وحدانیت اور دیگر چیزوں پر اوپر اعتراض کر رہا تھا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا
کہ اسی الہ آباد کے ہائی کورٹ کا ایک سناتنی وکیل ہندو، وہ بھی بڑی شائستہ انداز میں گفتگو کر رہا تھا اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا وہ، اور جو چیز سمجھائی جاتی اسے ایکسیپٹ بھی کرتا، اور پھر اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ جب سے مجھے معلوم ہوا کہ اسلام دھرم میں ماں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو میں نے تو اسے تعویذ بنا کر اپنے گلے میں لٹکا لیا ہے، اور جہاں تک ہو سکتا ہے میں اپنے ماں کی بڑی قدر کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے خدمت کرتا ہوں۔ تو ہمیں اندازہ ہوا کہ واقعی اسلام کی اس خوبصورتی کو، اس کے حسن جمال کو اور اس کی تعلیمات کو ہم نے غیروں تک پہنچایا ہی نہیں ہے۔ ہم تو نہ جانے کن کن مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اور ہم نہ جانے کہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہاں پر مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ آج میں آپ کے سامنے تھوڑی سی یہ بات یہ کروں گا کہ آپ اسلام اور دیگر مذاہب کے طریقے زندگی کا کمپیئر کریں، موازنہ کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام کی اہمیت کیا ہے۔ تفصیل کا موقع انشاءاللہ جمعہ گفتگو تھوڑی تھوڑی ہوتی رہے گی، لیکن آج سب سے پہلے میں آپ کو ایمان باللہ کا تصور جو اسلام میں ہے میں وہ آپ کو دینے والا ہوں۔ ایمان باللہ یعنی دین اسلام سے سب سے پہلے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہمیں اللہ پر ایمان لانا ہے۔ ہمیں یہ ایک تصور دیا گیا ہے کہ ہمارا ایک پروردگار ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور قیامت کے دن ہمیں اس پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اگر نیکی کریں گے تو انعام کے مستحق ہوں گے، اور اگر برائی کریں گے تو قیامت کے دن سزا پانے والے بنیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ تصور اتنا عجیب ہے کہ انسان کی زندگی کے بڑے سے بڑا مسائل اس تصور سے حل ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، غور کریں کہ یہ تصور آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھ گیا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کچھ ہے اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک جوان سال کی لڑکی جس کا آج نکاح ہوتا ہے اور کل قسمت کی ستم ظریفی سے اس کا شوہر انتقال کر جائے، تو وہ دیندار، دین کو سمجھنے والی لڑکی اگر ہوگی تو جواب اس کا کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے تیرا شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا، بڑا افسوس کا مقام ہے، تو اس کی زبان پر یہی ہوگا اللہ کی مرضی۔ کوئی دیندار بندہ ہوگا، جوان اولاد اس کی نگاہوں کے سامنے دنیا سے فوت کر جائے، تو لوگ جب تعزیت کرنے کے لیے پہنچیں گے تو اس کی زبان پر کیا ہوگا؟ اللہ کی مرضی۔ کوئی دیندار، دین کو سمجھنے والا بندہ ہوگا، کاروبار اس کا دیوالیہ ہو جائے اور لوگ اس کے پاس تعزیت کریں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا یہ سن کر، تو اس کی زبان پر یہی جواب ہوگا اللہ کی مرضی۔ یعنی یہ سب اللہ کی مرضی ہے، اور جس کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ اس نے اپنا سارا بوجھ کسی اور طرف منتقل کر دیا، چنانچہ اس کی اپنے دماغ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں، وہ ٹینشن میں نہیں ہے۔ جو ایک کافر کے پاس جو ٹینشن ہوتی ہے، وہ ٹینشن ایک مسلمان کے پاس نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے لیے جو فیصلہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ بندوں کو بسا اوقات اس کے فیصلے سمجھ میں نہیں آتے ہیں، لیکن بندہ تو یہی ہے کہ بات سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی برضا رہے اور اپنا سر جھکا دے۔ صاحبو، یہی وجہ ہے کہ نیو یارک امریکہ کا بڑا ہی ترقی یافتہ ایک شہر ہے۔ ابھی میں کچھ دنوں مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا اس ایک شہر میں 700 پاگل خانے ہیں۔ امریکہ کے ایک شہر نیو یارک میں 700 پاگل خانے ہیں، اور شاید آپ مسلم ممالک کا جائزہ لیں تو مسلم ممالک میں چند ایک پاگل خانے مل جائیں تو مل جائیں۔ ہمارے اس بھارت میں بھی
دو پاگل خانے مشہور ہیں، ایک کراچی کے کاکے کا پاگل خانہ اور دوسرے آگرہ کا پاگل خانہ۔ بقیہ پاگل خانے ہوں گے لیکن وہ اتنے مشہور نہیں ہیں، لیکن ان پاگل خانوں میں بھی آپ جا کر دیکھیں تو مسلمانوں کے آبادی کے مطابق وہاں مسلمانوں کی تعداد بڑی کم نظر آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ پاگل کون ہوتا ہے؟ پاگل وہ ہوتا ہے جو کسی نہ کسی بنیاد پر ٹینشن لیتا ہے۔ بلڈ پریشر کا وہ مریض ہوتا ہے، ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ دماغی توازن اپنا کھو دیتا ہے کسی چیز کو سوچتے اور وہ پھر پاگل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو واقعی مسلمان ہوگا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا، قرآن کے معانی و مفاہیم کو سمجھنے والا ہوگا، اور قرآن کی یہ آیت اس کی نگاہوں کے سامنے ہوگی کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور کوئی کسی کی چاہت نہیں ہے اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر جو کہ اللہ چاہے، تو تمام عالم کا رب ہے۔ چاہت مرضی اگر کسی کی ہو چلتی ہے تو وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی کے سوا کسی کی مرضی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ صحابہ اکرام کی زندگیوں کا جائزہ آپ لیں کہ نہ جانے کیسے کیسے امتحانات کے مراحل سے وہ گزرے ہیں، لیکن ان کے پائے استقامت میں ذرا بھی لرزش نہیں آئی۔ وہ حضرت بلال حبشی کا واقعہ یاد کریں، وہ صہیب رومی کا واقعہ یاد کریں، وہ سیدنا عثمان غنی جنہیں جب اسلام قبول کیا تو جو بعد میں تیسرے خلیفہ ہوئے ہمارے، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو چچا نے انہیں چٹائی میں لپیٹ کر وہ دھواں دیتے تھے اور کہتے تھے اے بیٹے عثمان، بھتیجے عثمان، اسلام چھوڑ دے، سب کچھ نعمتیں تیرے لیے ہے۔ لیکن سیدنا عثمان غنی فرماتے تھے چچا اللہ کی قسم یہ جان تو جا سکتی ہے، ایمان نہیں جا سکتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کی تاریخ کو یاد کریں، حضرت سمیہ خاتون تھیں، کنیز تھیں، لونڈی تھیں، بوڑھی خاتون تھیں، کس بے دردی کے ساتھ مکہ کے ظالموں نے ان کو شہید کیا ہے۔ لیکن اے سمیہ میں تیری عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں، تو یقیناً تو نے اپنی جان دے کر کے دنیا کے تمام خواتین کے لیے رول ماڈل بن گئی ہے، آدرش بن گئی ہے وہ حضرت سمیہ۔ ایک لمبی تاریخ ہے، ایک لمبی تاریخ ہے۔ بعد کے دور میں بھی آئیں، یہ دیکھیں اللہ کی مرضی، یہ اللہ کی مرضی کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کی مرضی نہ ہو تو پتہ نہیں ہل سکتا ہے۔ اس عقیدے کو صرف زبان پر نہیں بلکہ دل و دماغ میں آج کے ڈیٹ میں تو کچھ زیادہ ہی اتارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی مرضی، اور یقیناً آپ نے اگر یہ زبان کے ساتھ ساتھ دل نے بھی آپ کے کہہ دیا کہ اللہ کی مرضی، تو آپ ڈپریشن کے مریض نہیں ہوں گے، آپ تشویش میں مبتلا نہیں ہوں گے، فکر و تردد کے شکار نہیں ہوں گے، آپ مختلف امراض میں مبتلا نہیں ہوں گے، آپ کا دماغی توازن بگڑے گا نہیں، آپ کو ڈاکٹرز کے چکر نہیں لگانے ہوں گے، اور ایک اچھی زندگی، اللہ کی رضا والی زندگی آپ گزاریں گے۔ بڑا پیارا واقعہ یاد آتا ہے کہ صالحین میں سے ایک بزرگ کو کسی بنیاد پر شیر کے پنجرے میں ڈال دیا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ موت و حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کا حال یہ ہوتا ہے کہ چونٹی کاٹ لے تو مر جائے، اور کسی کا حال یہ ہو کہ شیر بھی سامنے آئے تو دبلانے لگے۔ چنانچہ شیر قریب آیا، سونگھا اونگھا منہ پھیر کر چلا گیا، بالآخر جان بچ گئی۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ حضرت والا شیر کے پنجرے میں آپ کو ڈال دیا گیا تھا، شیر اتنا قریب آ گیا تھا، سونگ رہا تھا، آپ کے دل کی کیفیت کیا تھی اور کیا سوچ رہے تھے؟ اللہ اکبر، جواب سنو، فرماتے ہیں بس میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شیر کا جو لعاب ہوتا ہے، تھوک، یہ شیر کا لعاب پاک ہے کہ ناپاک ہے، میں تو یہ سوچنے میں لگا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، تو یہ کیا ہے؟ وہی اللہ کی مرضی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے کہ ایک بزرگ کشتی کا سفر کر رہے تھے سمندر میں، طوفانوں کی شکار ہوئی، کشتی پلٹی،
اور حال یہ ہوا کہ وہ گر گئے، ڈوبنے لگے، تو کسی طریقے سے انہیں بچایا گیا۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ جب یہ ڈوب رہے تھے تو ڈوبتے ڈوبتے کلی بھی کر رہے ہیں، اسی حالت میں ناک میں پانی بھی ڈال رہے ہیں اور چہرہ بھی دھونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بعد میں جو ہے کسی نے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا تھا؟ زندگی اللہ نے آپ کی بچا لی، لیکن عجیب کیفیت ہم نے دیکھی کہ پانی میں آپ کلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ناک میں پانی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جواب سنو، فرمایا میں مرنے سے پہلے یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے رب کے حضور پہنچوں تو باوضو پہنچوں، اس لیے میں وضو کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، یہ ایمان کی طاقت ہے اور یہ ہے اللہ کی مرضی، اللہ ہمیں جس چال میں چاہے رکھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سکرات کے عالم میں بستر سکرات پر ہیں، موت کا آخری، زندگی کا آخری کی سانسیں چل رہی ہیں، اور اس وقت وہ اشارہ کر رہے ہیں داڑھی کی طرف اپنے کہ مجھے جو ہے ذرا مسح کراؤ، وضو کراؤ۔ نہ جانے کتنے واقعات ہماری نگاہوں کے سامنے اس طرح کے ہیں۔ آپ سوچیں کہ یہ کیوں ہے، کیسے ہے، ایسا کیسے ہوتا ہے، جبکہ لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ پریشان حال ہو جاتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ایمان باللہ کا معاملہ ان کا مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی، ہم اس پر راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہے۔ اے میرے مولا، ہم نے اپنی مرضی کو تیری مرضی میں فنا کر دیا ہے۔ جو تیری مرضی ہے وہ تیرے اس بندے کی مرضی ہے۔ یہ اللہ کی مرضی اگر ہمارے دل و دماغ میں سما جائے تو ہم کیا ہوں گے؟ ہم مضبوط تر ہو جائیں گے، ہم پوری طریقے سے ہر اعتبار سے ہمارے اندر طاقت و توانائی پیدا ہو جائے گی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس نیو یارک جیسے ایک ترقی یافتہ شہر میں 700 پاگل خانے ہیں۔ یہ تو پرانی رپورٹ ہے، آج تو ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ پاگل خانوں کی تعداد بڑھ گئی ہوگی، لیکن اس کے مقابلے میں نے کہا کہ مسلم ممالک میں اور ان پاگل خانوں میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے۔ وجہ ایک جملے میں یہی ہے کہ ایمان باللہ کی نعمت نے مسلمانوں کو پاگل خانے جانے سے بچا لیا ہے۔ ایمان باللہ کی نعمت نے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک بندہ جب پاگل ہوتا ہے نا، وہ تنہا پاگل نہیں ہوتا ہے، اس کا پورا گھر پاگل ہو جاتا ہے، پورا خاندان پاگل ہو جاتا ہے، پورا سسٹم پاگل ہو جاتا ہے، پورا نظام پاگل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس دین کے ذریعہ اور اس نعمت کے ذریعہ ہمیں اس پاگل پن سے بچا لیا ہے، اس لیے اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں وہ اتنا کم ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، ایمان کی یہ نعمت بندے کو نیکی پر زندگی گزارنے کی تعلیم دیتی ہے کہ بندہ نیکی پر زندگی گزارے۔ یہ ایمان کی نعمت، واقعی ایمان آپ کے دل و دماغ میں اگر سرایت کیا ہے تو یہ آپ کو نیکی کے ڈگر پر چلنے کی دعوت آپ کو اس سے ملتی ہے۔ ایک امریکی امام و خطیب کا بیان ہے کہ میں یہاں امریکہ میں ہر اتوار کے دن جیل جاتا ہوں اور وہاں لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقامی حکومت نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ وہاں کے جو کرمنل مائنڈڈ مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں وہ سزاؤں سے سیدھے نہیں ہو سکتے، ہاں اگر انہیں کوئی دین پر لے آئے تو ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس لیے عیسائیوں کو بھی اجازت ہے، مجوسیوں کو بھی اجازت ہے، یہودیوں کو بھی اجازت ہے، دیگر مذاہب والوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ جائیں اور اپنے اپنے طور پر تبلیغ کریں۔ تو ہم مسلمانوں کو بھی اجازت ہے، ہم بھی سنڈے کے سنڈے جاتے ہیں جیل خانوں میں، اور جانے کے بعد وہاں ہم جو ہے وہ تبلیغ دین کرتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے اس کی ہمیں پرمیشن دی ہوئی ہے، اور جس مذہب کا بھی بندہ چاہے وہ آ کر ان بگڑے ہوئے لوگوں کو اچھا شہری بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو گرفتار کر کے جیل میں لایا گیا تو میں نے اس کے سامنے دین ایمان کی بات کی، دین سمجھایا، ایمان باللہ کیا ہے سمجھایا، اچھے برے عمل کیا ہیں، میں نے یہ چیزیں سمجھائی تو وہ کچھ دنوں میں مسلمان ہو گیا اور اس نے اپنا نام محمد علی رکھا۔ اب میں نے اس کو دین کی بنیادی باتیں سکھانی شروع کی۔
حتیٰ کہ ہمارے درمیان بہت محبت ہو گئی اور ہم ایک دوسرے سے بڑے کلوز ہو گئے، بڑے قریب ہو گئے۔ اور ایک دن ہم نے اس سے پوچھا کہ برادر علی، مجھے یہ بتائیں کہ اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد تمہاری زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے، کیا تبدیلی تم نے محسوس کی ہے؟ میرا یہ سوال جب اس نے سنا ہے تو اس کے دونوں آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے ہیں۔ میں گھبرا گیا۔ میں نے کہا اگر میرے سوال سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، دل آزاری اور دل دکھانا تمہارا مقصد میرا مقصد نہیں تھا۔ تو اس شخص نے کہا ہے، یعنی علی نے کہا ہے کہ جی نہیں، میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ مجھے آپ کے سوال سے تکلیف نہیں ہوئی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد میری زندگی میں جو تبدیلی آئی ہے اسے سوچ کر میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے میں ایک نفسیاتی مریض تھا، ایک وحشی انسان تھا، بلکہ انسان کی شکل میں مکمل حیوان تھا۔ مجھے دوسرے انسانوں کو قتل کرنے میں مزہ ملتا تھا، اور جب ان کی لاشیں تڑپتی تھیں تو میں کھڑا ہو کر اس کی لاش کے سامنے ڈانس کیا کرتا تھا۔ میں نے اب تک 36 قتل کیا ہے، 36 بے گناہ لوگوں کو مارا ہے، اور میں اتنا حیوان تھا، ایسا جانور تھا کہ وہ تڑپتے تھے اور میں ان کی لاشوں کے سامنے رقص کرتا تھا اور ڈانس کیا کرتا تھا۔ میں کسی بھی قتل کے جرم میں پکڑا نہیں گیا۔ اسلام لانے سے پہلے میری یہ حالت تھی، لیکن اسلام لانے کے بعد تم نے جو مجھے خدا کا تصور دیا ہے، قیامت کا تصور دیا ہے، حساب و کتاب کے بارے میں جو تم نے مجھے بتایا ہے، قیامت کے دن جو انسانی اعمال کو جو تولا جائے گا، یہ تصور جو میرے رگ و ریشے میں سمایا ہے، تو میری زندگی بدل گئی ہے۔ اور اب میری کیفیت یہ ہے کہ میں اپنے گھر کے باہر بھی قدم نکالتا ہوں تو ڈرتے ہوئے قدم نکالتا ہوں کہ میرے قدموں کے نیچے کوئی چیونٹی نہ آ جائے، سبحان اللہ، کہ میرے قدموں سے روندا کر کوئی چیونٹی نہ مر جائے۔ سوچو تو صحیح، انسانوں کو قتل کرنے والا اسلام کی برکت اور اسلام کی نعمت کی بنیاد پر وہ چیونٹی کے قتل سے بھی بچنے لگا ہے۔ میرے بھائیوں، پتہ چلا یہ اسلام ہے۔ یہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، امن و امان کی تعلیم دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسلام کی خوشبو پھیل رہی ہے۔ آج ساری دنیا میں جو اسلامو فوبیا ہے اور اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت ہے؟ نہیں، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسلامو فوبیا اور اسلام مخالف پروپیگنڈے اس لیے ہیں کہ اسلام کی خوشبو بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ اسلامی تعلیمات پر وہ قدغن نہیں لگا پا رہے ہیں۔ جو ایک بار قرآن پڑھ لے رہا ہے، حضور علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کر لے رہا ہے، یا اچھے مسلمانوں سے جس کا سابقہ پڑ جا رہا ہے، وہ دامن اسلام میں چلا آ رہا ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا اتر پردیش کے شاملی میں ایک ایوش ملک نامی غیر مسلم سناتنی ہندو نے اسلام قبول کر لیا اور اس نے اپنا نام محمد علی رکھ لیا ہے۔ دیکھا ہے نا اپنا سوشل میڈیا پر یہ خبر کتنی گردش کر رہی ہے۔ وہ کروڑ پتی بزنس مین کا بیٹا تھا، اس نے اپنا نام ہی محمد علی نہیں رکھا، بلکہ اپنے چہرے پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کا نور بھی سجا لیا ہے۔ یہ خاندانی مسلمانوں کے منہ پر زوردار تماچا ہے جو کہتے ہیں کہ چہرے پر داڑھی رکھ لیں گے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا، نوکری نہیں ہے، چاکری نہیں ہے، سفر کرنا مشکل ہے، یہ کرنا مشکل ہے۔ ارے ایسے ان خاندانی ہزاروں مسلمانوں بلکہ لاکھوں مسلمان کے اوپر محمد علی جیسے نو مسلم ان کے قدموں پہ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ وہ محمد علی کو گھیر لیا گیا اور اس کے بعد میڈیا کے دلال اسے طرح طرح سے ٹارچر کر رہے ہیں، اور اس کی بیوی جو تھی وہ چاندنی قریشی نامی ایک مسلم خاتون تھی، اسے اور اس کے باپ کو اٹھا کر جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا اور کہا گیا کہ اس کی بیوی نے جو ہے اسے انسپائر کیا ہے، اسے ترغیب دلائی ہے اور اس کی وجہ کر اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ اینکر نے اتفاق سے سفر میں پورا انٹرویو میں نے بھی اسے بھی میں نے سن لیا، تو وہ خود وہ کہتا ہے جب اس سے اینکر نے کہا ہے کہ وہ چاندنی نے آپ کو ترغیب دلائی، اس کی وجہ کر آپ آئے،
کہا جی نہیں، کسی لڑکی کی وجہ کر نہیں، کسی لڑکی نے مجھے انسپائر نہیں کیا ہے، مجھے انسپائر کیا ہے تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسپائر کیا ہے۔ کہتا ہے میں 18 سال کی عمر سے میں اسلام کو پڑھ رہا تھا اور اسلام قبول کر چکا تھا، لیکن میں نے اسلام کو اس لیے چھپا کر رکھا ہوا تھا کہ میری 3 بہنیں تھیں جن کی شادیاں ہونی باقی تھیں، مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اسلام قبول کرنے کی بنیاد پر ان کی شادیوں میں مسئلے پیدا ہوں۔ لیکن جب شادیاں ہو گئیں تو اب میں ببانگے دہل اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں اس کی وجہ کر ہوا اور اس کی وجہ کر ہوا، میں کسی کی وجہ کر نہیں ہوا ہے۔ لوگ مجھے کہا جا رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس دولت کی، میں باپ کی دولت بھی چھوڑ سکتا ہوں اور ساری چیزوں بھی چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اسلام نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ایمان ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ ایمان باللہ ہے، یہ جذبہ ایمانی ہے، یہ جذبہ اسلامی ہے۔ مجھے بتائیں کہ ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اسلام کے لیے، جو دین کے لیے، جو اللہ کے لیے اپنی دولت کو لات مار سکتے ہیں، اپنی اولاد چھوڑ سکتے ہیں، اپنے والدین چھوڑ سکتے ہیں، اپنا خاندان چھوڑ سکتے ہیں، اپنا قبیلہ چھوڑ سکتے ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں؟ شاید ہزاروں میں ایک کوئی بندہ مل جائے تو مل جائے۔ آج ہمارا تو حال یہ ہے کہ صرف رسمی اور رسم و رواج کے ہم مسلمان ہو کر رہ گئے ہیں۔ میرے عزیزان محترم، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے دور میں جب اسلام کے خلاف اس طرح کی خطرناک ہوائیں چل رہی ہیں، پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، ایک خبر کوئی ایسی آتی ہے کہ جس سے مسلمانوں کے حوصلے اور ہمت بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں ایسے نوجوانوں کو اپنا ماڈل بنانا چاہیے۔ ہمارے لیے ناچنے گانے والے اور دیگر فیلڈز کے جو ماہرین ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہیں۔ حقیقتاً ان جیسے، یہ آیوش ملک جو اب محمد علی ہو چکا ہے، محمد علی جیسے نوجوان ہمارے لیے رول ماڈل ہو سکتے ہیں آج کے ڈیٹ میں، کہ کیسا جذبہ ہے اس نوجوان کا، کیسا جذبہ ہے اس کے جذبہ اسلامی کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اور سمجھتے ہیں آپ کہ یہ جو میڈیا پر یہ دکھا رہے ہیں اور ٹارچر کر رہے ہیں، یہ دوسروں کو روک سکتے ہیں؟ یہ دوسروں کو اور انسپائر کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ دوسرے بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ آخر اسلام میں وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سی خوبصورتی ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ آیوش ملک جو کروڑ پتی باپ کا بیٹا ہے، دولت شہرت ساری چیزیں اس کے پیچھے پیچھے ہیں، لیکن اس نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، لیکن اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخر کیا ہے اسلام میں؟ تو اس بنیاد پر وہ اسلام کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، وہ قرآن کے ٹرانسلیٹ اور قرآن کے ترجمے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور پھر حال یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی، ان کے دل بھی اسلام کے لیے کھل جایا کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے صرف جمعے کے نمازی نہ بنو، صرف اٹھک بیٹھک کرنے والے نہ بنو، بلکہ اسلام کو پڑھنے کی کوشش کرو، اسلام کا مطالعہ کرو، اور جو بزرگان دین ہیں اور جو عظیم شخصیات اسلام کی ہیں، گریٹسٹ لیڈر جو ہمارے ہیں، جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے تبلیغ دین کا کام کیا ہے، ان کی سیرت و سوانح کو اگر ہم پڑھیں گے تو اسلام ہمارے دل و دماغ میں راسخ ہوگا، اور اس دین اور اسلام کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمارے اندر جذبہ ایمانی اور جذبہ اسلامی پیدا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔